چین کے نئے اینٹی اسٹیلتھ ریڈار امریکی F-35 جوہری آبدوزوں اور ڈرونز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ چین نے اگلی نسل کے اینٹی اسٹیلتھ ریڈار سسٹم کی نقاب کشائی کر کے امریکی اسٹیلتھ پلیٹ فارمز کے تکنیکی برتری کا مقابلہ کرنے میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ سسٹم 11ویں عالمی ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ ایکسپو، جسے عالمی ریڈار ایکسپو بھی کہا جاتا ہے، میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے، جو ہفتے کے روز ہی فی انہی صوبے میں شروع ہوا۔ ایکسپو میں ریڈار ٹیکنالوجیز کو نمایاں کیا گیا جو امریکی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ طیاروں، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں اور یہاں تک کہ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزوں، ان پلیٹ فارمز کے لیے سنگین خطرات لائق ہیں، جنہیں طویل عرصے سے امریکی اسٹریٹجک تسلط کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اینٹی اسٹیلتھ ریڈار JY 777V ہائی موبائلٹی میٹر ویو فضائی نگرانی ریڈار نمائش میں سب سے آگے تھا۔ سرکاری ملکیت والا چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن یا CTC اس نظام کو اسٹیلتھ اہداف کا پتہ لگانے میں ماہر فنکار کے طور پر بیان کرتا ہے۔ کم فریکوینسی بینڈ، ہائی پاور یپرچر اور ذہین سگنل پروسیسنگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے JY 27V اسٹیلتھ طیاروں کے چھپانے والے اقدامات کو چیر سکتا ہے، چین کے سرکاری گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا۔ یہ IF-22 ریپٹر IF-35 لائٹننگ 2I اور B-2 اسپرٹ بمبار جیسے پلیٹ فارمز کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور نشانہ بنانے کے لیے کمزور بنا سکتا ہے۔ JY 27V کے ڈیزائن میں ایک بڑا اینٹینا ایرے شامل ہے، جس میں نمایاں اسپریڈ ریٹریکٹ تناسب ہے، جو 10 منٹ کے اندر تیزی سے سیٹ اپ اور واپسی کی اجازت دیتا ہے، میدان جنگ میں بقا اور جواب دہی کو بڑھاتا ہے۔ CETC کے مطابق یہ نظام اسٹیلتھ طیاروں کو ٹریک کر سکتا ہے، جو عام طور پر زیادہ فریکوینسی والے ریڈار سے بچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خطرہ جس کا پتہ لگانا مشکل تھا، اب ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ 2 جہتی فیزڈ اسکیننگ YLC-AT ایک جدید ریڈار ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اسے تقریب میں نمایاں کیا گیا اور مغرب میں فوجی تجزیہ کاروں کے لیے اہم خدشات پیدا کرتا ہے۔ UHF بینڈ پر کام کرتے ہوئے YLC-AT ایک ہی گاڑی پر نصب ہے اور اس میں مکمل طور پر ڈیجیٹل فیزڈ ایرے سسٹم ہے۔ اس کی 2 جہتی فیزڈ اسکیننگ اور ڈائریکشنل میکینیکل اسکیننگ ہائی ایفیشنسی ڈیجیٹل ٹرانسمٹ ریسیو ماڈیولز کے ساتھ اسٹیلتھ پلیٹ فارمز کے خلاف طویل فاصلے پر ابتدائی وارننگ فراہم کرتی ہے۔ YLC-8E کا ڈیزائن نقل و حرکت مداخلت کے خلاف مزاحمت اور اعلی آپریشنل وشوسنییتا پر زور دیتا ہے، وہ خصوصیات جو فاکسڈ اور موبائل دفاعی نیٹ ورکس میں اس کی آپریشنل افادیت کو بڑھاتی ہیں۔ CTC کا دعوی ہے کہ ریڈار چین کی اپنی فضائی حدود کے اندر اور باہر اسٹیلتھ فائٹرز اور UAVs کا پتہ لگانے اور ان پر نظر رکھنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ امریکی اسٹیلتھ کو للکارنا۔ نمائش پر ایک اور قابل ذکر نظام SLC-7 تھا، ایک چوتھی نسل کا ملٹی فنکشنل ریڈار جسے آل راؤنڈ چیمپئن کہا جاتا ہے۔ اس میں موافقت پذیر اینٹی جامنگ صلاحیتیں اور بیک وقت ملٹی ٹارگٹ ٹریکنگ شامل ہیں، جو ہائی انٹینسٹی تنازعات کے علاقوں میں اہم ہیں۔ SLC-7 اسٹیلتھ اور روایتی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ڈرونز، توپ خانے کے گولوں اور یہاں تک کہ مختصر فاصلے کے بیلسٹک پروجیکٹائلز کی بھی شناخت اور ٹریک کر سکتا ہے۔ مغربی دفاعی مبصرین کے لیے خاص دلچسپی ریڈار کا اسٹیلتھ ڈرونز جیسے RQ-170 سینٹینل
اور سمندری اسٹیلتھ پلیٹ فارمز بشمول سطح کے قریب کام کرنے والی امریکی جوہری آبدوزوں یا UAVs کو تعینات کرنے کا پتہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ SLC-7 جیسے نئے سسٹم ہائی ڈیٹا ریٹ اور جدید سگنل پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں جو جنوبی بحیرہ چین اور مغربی بحر الکاہل جیسے علاقوں میں امریکی بحری اور فضائی اثاثوں کی پوشیدگی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ عالمی ریڈار ایکسپو میں ریڈار ٹیکنالوجی سے پتہ چلتا ہے کہ چین امریکی فوج کے سب سے بڑے فوائد میں سے ایک سٹیلتھ کا مقابلہ کرنے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ نئے نظام مستقبل کے تنازعات میں فضائی طاقت اور سمندر پر کنٹرول کے توازن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ امریکی افواج اپنی اسٹریٹجک رسائی کے لیے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی ہیں، چین کا ENT اسٹیلتھ ریڈار کا وسیع ہوتا ہوا نیٹ ورک آج کے میدان جنگ میں ایک سنگین چیلنج کھڑا کرتا ہے۔